آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي هو وہ الذي جو هو الذي وہی ہے جو خلق لکم خلق پیدا کیا کریٹ کیا تخلیق کیا لکم تمہارے لیے لا کے لیے کم تم لکم تمہارے لیے هو الذی خلق لکم وہی ہے جس نے تمہارے لیے تخلیق کیا تمہارے لیے پیدا کیا کیا پیدا کیا سب ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے ما جو فی میں الارض زمین جمیعا ساری کی ساری جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ثم استوى الى السماء ثم پھر استوى ہو گیا الى السماء آسمان کی طرف یعنی متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف فسوا یہ تو توجہ جو ہے اب یہ ہمارے پاس توجہ کیسا ہوتا کہ اگر انسان کے اندر توجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی بعد میں اس کا ذہن اس طرف گیا اور پھر پلٹا اور اس کی طرف دیکھا اور توجہ کیا تو اس کی طرف متوجہ ہوا یعنی متوجہ نہیں تھا تو متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ معنی اس طرح سے نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یعنی اس طرف علم نہیں تھا تو اس طرف علم آیا اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا تو دیکھا اس طرح سے نہیں یعنی اس طرف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بوقت واحد ہر چیز کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جانتا ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہوتی اور نہیں ہوتی اس طرح سے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمایا کا مطلب ارادہ کیا ثم استوى الى السماء پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف فسواهن 7 سماوات پس سواهن بنا دیا کر دیا فسواهن سوا بنا دیا کر دیا ہن ان کو جی ہن ان کو یعنی ان آسمانوں کو فسواهن 7 سماوات 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 فسواهن 7 سماوات سماء واحد سماوات اس کی جمع جی جمع اس کا پلورل ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات پس اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف ارادہ فرمایا اور اس کو 7 آسمان بنا دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور ہوا وہ بِكُلِّ بی سے کلی وَهُوَ بِكُلِّ کل سارا کا سارا شَيْءٍ چیز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز سے جی علیم علم رکھنے والا ہے پس اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا جاننے والا ہے اب دیکھو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا اس زمین کے اندر جو کچھ ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہر چیز اس زمین میں پتھر ہے پہاڑ ہے ندی ہے مٹی ہے ہوا ہے یہ زمین کے اندر موجود جو بھی شے ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہوا ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کوئی چیز اس زمین کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے فائدے کے لیے نہیں بنی ہو کہ کسی کو سوال آئے گا کہ بھائی زہر بھی تو ہے ہاں زہر بھی ہے بالکل زہر بھی ہے دیکھو ہر چیز اچھی ہے جب وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو اور ہر چیز زہر ہے جب وہ غلط جگہ استعمال ہو سمجھ میں آ رہی بات ہر شے اچھی ہے اگر وہ صحیح جگہ استعمال ہو اور ہر شے زہر ہے اگر وہ غلط جگہ استعمال ہو غلط جگہ اگر استعمال ہو جائے تو آگ لگانا تو اچھی چیز نہیں ہے نا آگ لگانا تو اچھی چیز نہیں ہے اب چولہے میں آگ نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے تو بولیں گے آگ اگر چولہے میں لگی تو بڑی اچھی چیز ہے جی آگ اگر چولہے میں لگے اور پانی پینا تو یعنی پیاس کے لیے انسان کے لیے پانی کتنا ضروری ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی اور پانی کے بغیر درخت میں زندگی نہیں پانی کے بغیر تو کوئی چیز کا تصور ہی نہیں ہے ہر جگہ پانی رہنا چاہیے تو چولہے پر پانی ڈال دو
آپ کہیں گے کہ یہ تو برباد کر دیے، کام خراب ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانی بھی اگر غلط جگہ پہ ہو تو نقصان دے دیتا ہے. بس یہی چیز ہے، یعنی نفع ہر چیز اس زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا. بس انسان کو سیکھنا اور حاصل کرنا اور تفکر تدبر اس چیز کا کرنا ہے کہ کون سی چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. جی کون سی چیز کہاں پر استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں، آپ تصور کریں نا، آپ بچھو کا تیل نکلتا ہے جس سے مخصوص قسم کے زخم ہوتے ہیں، کچھ خاص قسم کے زخم ہو جاتے ہیں. بحر العلوم لکھتے ہیں کہ وہ زخم کے علاج کے لیے بچھو کا تیل سب سے زیادہ کام آتا ہے. دوا بنانے کے لیے جو ہے وہ دوا بنانے کے لیے سانپ کا کیا کہتے ہیں زہر استعمال ہوتا ہے. ناگ سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ زہر استعمال ہوتا ہے دوا بنانے کے لیے. یہ تو ہم بچپن میں بھی پڑھے تھے. بچپن میں جب پڑھ رہے تھے تو اس میں بتایا گیا تھا کہ بعض قسم کے امراض ایسے رہتے ہیں، بعض قسم کے ان کے لیے جو دوائیں بنائی جاتی ہے وہ دواؤں میں سانپ کا زہر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو روئے زمین کے اوپر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی ایک چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے. ہر چیز اس کی صحیح جگہ پر ہو وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا. اس زمین پر کوئی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمین میں ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے. اب اس سے قاعدہ بتاتے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ یعنی فقہ کا ایک قاعدہ ہے. ہم یعنی مسلک کے حنفی والے اسی قاعدے کو مانتے ہیں اور معتزلہ بھی اسی قاعدے کو مانتے ہیں. معتزلہ کا بھی یہی موقف ہے اور احناف کا یہ موقف ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ زمین میں موجود ہر چیز ہر کام اصل میں حلال ہوتا ہے، ہر کام اصل میں جائز ہوتا ہے، ہر شے کا استعمال اصل میں جائز ہوتا ہے. اگر اس کو منع کرنا ہے، حرام بتانا ہے، منع کرنا ہے تو دلیل لانا پڑے گا. اگر کوئی چیز جیسا کہ شراب حرام ہے اگر کہہ رہے تو قرآن سے آپ یا حدیث سے اس کی حرمت بتا دیجئے، اس کو ترک کر دیں گے خلاص، ورنہ تو جائز ہے. وہ ہر شے جتنے چیزیں ہیں سب جائز ہے، سوائے اس کے کہ جس کی دلیل صراحتاً یا اشارتاً، جی دلالت النص سے، عبارت النص سے یا دلالت النص سے، اصلاً جی ظاہر طور پر اس کا حکم آ جائے، یا اشارتاً اور قیاساً اس کا حکم ملے کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے. جب وہ حرمت اس کی معلوم ہو جائے گی تو ہی وہ حرام ہوگا، تبھی وہ منع یا مکروہ ہوگا، ورنہ تو ہر چیز حلال ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. بہت سارے دوسرے فقہا کے پاس یہ موقف ہے کہ الاصل فی الاشیاء الحرمہ، جی المنع. تمام چیزوں کا استعمال دراصل ممنوع ہی ہے. جیسا ہے نا، ہم کیا بتائیں، ہر چیز جائز ہے، جس کو منع کہہ رہے ہیں اس کی دلیل لانا پڑے گا. ان کے پاس الٹا ہے، ہر چیز منع ہے، جس چیز کی اجازت ہے اس کی دلیل بتانا پڑے گا. جو دلیل سے اجازت ملی ہے وہی کر سکتے ہیں، باقی نہیں. ان کے پاس ایک عقلی دلیل بھی ہے. وہ فرماتے ہیں، بحر العلوم بھی اس کو نقل کیے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین کا مالک اللہ ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ہماری اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے. اور جب یہ چیز ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کا استعمال منع ہے. مالک کی اجازت، مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جب تک وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کی اجازت کے بغیر ہم کو کوئی کام کرنا، کوئی چیز کرنا ہمارے لیے منع ہے. اور اکثر چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دیا ہے، اور اس کی اجازت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. جس چیز کی اجازت قرآن و حدیث میں نہ ملے وہ ایسا عمل کرنا منع ہے. مگر یہ نظریہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. یعنی احناف علماء جو ہے، احناف وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. صحیح بات وہی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا. جی کتنا کلیئر ہو گیا، خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے. مالک وہی ہے، لیکن وہ مالک بنایا کس کے لیے؟ بنایا ان کے لیے.
بنایا ہی ان کے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے ہی بنایا ہے، جب ہمارے لیے ہی بنایا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمان بنا دیا، 7 آسمان بنا دیا۔ اب 7 آسمان ایسے 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 ہے، پرانے زمانے میں 7 آسمان ایسا ایسا ایسے آسمان تھے، ایسے ایسے الگ الگ، جی ایک آسمان ادھر ہے، ایک آسمان ادھر ہے، ایک آسمان ادھر ہے، یعنی یہ کس کے، یہ سائنس کے جو آئیڈیالوجیز رہتے، سائنس کے تھیریز رہتے، یہ اس سے بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد اب جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک آسمان ہے، آسمان کے اوپر اور ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اور ایک آسمان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو ایک کے اوپر ایک اور، یہ ہو سکتا فیوچر میں بدل بھی جائے، یہ فیوچر میں ہو سکتا دوبارہ سائنس اور محققین جب تحقیق کریں گے تو وہ ہو سکتا وہ تبدیل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیسا رہے گا؟ نہیں، ایسا ہے کہ یہ چیزیں مذہب سے ٹکراتی نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل فرمایا، اور شیخ متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود احکام جو بندے کو عمل کرنا ہے وہ احکام کی تفسیر سرکار بیان کر دیے، اور جو احکام کی تفسیر سرکار بیان کر دیے وہ ثابت ہو گئے، پکے ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، وہ بدلے نہیں، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی جسٹس کرنا ہے، وہی والدین کی خدمت کرنا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ چیزیں پچھلے 1400 سال میں نہیں بدلے، آگے کے 14,000 14 لاکھ سال تک بھی یہ بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے الآفاق، ایک احکام ہے، ایک آفاق ہے، احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے، آفاق یعنی یہ یونیورس، یہ پانی، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ سٹارز، یہ فلک، یہ گلیکسیز، جی یہ کلسٹرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے، ہر کائنات میں سائنس تحقیق کرتے جائے گی اور ایک رزلٹ تک پہنچتے جائے گی، اور جو رزلٹ تک پہنچے گی، جو صحیح رزلٹ تک پہنچے گی، وہ قرآن میں لکھا ہوا وہ پالے گی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قیامت تک آپ تحقیق کرتے جائیے، علم ہر شے کا اس کے اندر موجود ہے، زمانہ گزرتا جائے گا، جس فیلڈ پر، ایسا نہیں کہ سائنس ڈیولپ ہوگی یعنی آگے ہی ڈیولپ ہوگی، کئی چیزوں پہ پہلے ڈیولپ ہو چکی ہے، جس فیلڈ پر سائنس ڈیولپ ہوگی، ترقی کرے گی، وہاں پر وہ قرآن تک پہنچ جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کی یہ تفسیر ہے اور یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتے رہے گی، یہ جتنے 7 آسمان ایسے ہیں، یہ 7 آسمان ایسے ہے، یا ان چیزوں سے مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مذہب کو لا کر اس میں ٹھہرا دینا نہیں، جیسا کہ میں کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ بعض لوگ زور دے کر کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، کہنا اسلامک نہیں ہے، نہیں، اسلامک نہ زمین گول ہے نہ اسلامک مسطح ہے، جی زمین سیدھی ہے، زمین گول ہے، زمین چار کونی ہے، یہ مذہبی باتیں نہیں، دین کے اندر ضرور ہے، یہ دین اسلام بہت بڑی شے ہے، اس کے اندر ضرور ہے یہ، لیکن مذہب، عبادات اور ملصاب کے جو کام ہوتے ہیں، یہ ملصاب جو چیز بیان کر سکتے ہیں، یہ اس دائرے سے یہ چیزیں باہر ہے، ان کا ٹکراؤ اس کے اندر نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، 7 آسمان کے 2 معنی ہیں، یاد رکھ لیں، 7 آسمان کے 2 معنی ہیں، ایک ہوتا ہے 7 آسمان مطلب 7 آسمان 7، اور ایک ہے کہ 7 کا استعمال 7 اور 70، 7 اور 70، یہ 2 الفاظ کا جو استعمال ہے عربی زبان میں زیادہ بولنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی ہم سنتے نہیں، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب میں 70,000 آدمی تھے، گنا کون، جی 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جی یہ ایگزیکٹ نمبر مراد نہیں ہوتا ہے، عربی زبان میں 70 یا 7 کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کثرت یعنی بہت سارے بولنا اس میں مراد ہوتا ہے، کئی جگہ پر اس کا معنی 7 مطلب 7 ہی ہوتا ہے، اور کئی مقامات پر 7 کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بتانا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں، 7 ہے اور 3 ایک نمبر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لغت کی کلاس ہوگی تو اس میں بتاؤں گا 7 اور 3 کے جو استعمالات رہتے ہیں، تو یہ جو 7 ہے، 7 یہاں پر بہت سارے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آسمان بنا دیے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو بہت سارے آسمان بنا دیے، بہت سارے آسمان بنا دیے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن،
اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان بنایا اور اسی طرح سے زمین بھی بنایا. تو اب اگر یہاں پر 7 نمبر ہے تو مطلب 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے. اور اگر یہ نمبر مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے، زیادہ کا معنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آسمان بنائے ہیں اور بہت سارے زمین بنائے ہیں. اور اس پر احادیث شریفہ ملتے ہیں. انسان سوچ لیتا ہے کہ بس یہی ہے کائنات، جو کچھ ہے یہ ہے، اس کے علاوہ جس نے کیا. کچھ دن پہلے میں ٹویٹر پہ کچھ لکھ رہا تھا، کچھ آیت وغیرہ پیش کر رہا تھا، کوئی صاحب افلاک اور جو اسپیس ہے نا یہ دنیا، اس کے بارے میں لکھے تھے. اس کے بارے میں میں کچھ لکھا تو وہ حدیث شریف لکھا وہاں پر، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ زمین میں جو انسان رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور زمین ماننا یا دوسری مخلوق ماننا یہ کفر ہے، کہہ لیا کفر ہے، کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی، حضرت قبلہ لکھتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے لشکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ہمارے کو کیا معلوم، ہم چھوٹے سے دماغ، چھوٹے سے آدمی، ہم اپنے اطراف کی دنیا کی تحقیق کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. بہت بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بلکہ تقریباً یقین کے قریب ہے یہ بات کہ بہت سارے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. بہت سارے آسمان ہیں، بہت سارے زمین ہے، بہت سارے زمینوں پر بہت سارے مخلوقات ہیں. جی ہمارے جیسے، ہم سے الگ، ہماری بولیاں بولنے والے، الگ بولیاں بولنے والے، ہماری طرح پہننے والے، الگ طرح سے پہننے والے، بہت سارے یقین کے قریب ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہی ہے جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ہم ہر شے کا علم رکھنے والے نہیں. ہم کو جتنی خیرات اس کے علم سے عطا ہو جائے وہی ہم کو ملتا.